السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویکائی شو سرجیکل اسٹرائک کے ساتھ میں ہوں محمود الرحمان صدیقی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری موتی کہاں پر ہوئی؟ کیا مسلم قائدین پر تنقیدی تمام مسائل کا حل ہے؟ سیاسی مسائل کے حل کے لیے مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں ہونی چاہیے یا نہیں؟ انہی سوالات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں امارت شرعیہ بہار اور اڑیسہ کے رکن شورا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا ابو طالب رحمانی صاحب۔ مولانا چونکہ اس وقت بہار میں ہیں اور وہاں پر نیٹ کی صورتحال مناسب نہیں ہے، اس لیے وہ صرف آڈیو پہ ہی ہمارے ساتھ رہیں گے، ویڈیو پر نہیں رہیں گے، اور آڈیو بھی نیٹ کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مہمان کے طور پر ڈالوم آن لائن کے ڈائریکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب۔ اسی طریقے سے دیوبند سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ دیوبند انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے نائب صدر اور اسلامک لٹریچر ریویو کے ایڈیٹر مفتی محمد انوار خان قاسمی بستوی۔ سب سے پہلا سوال ہمارا آج دیوبند انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے نائب صدر مولانا مفتی محمد انوار خان قاسمی بستوی صاحب سے ہے کہ مولانا، اگر آپ کو موقع ملے پیچھے جانے کا تو آپ کو کون سی تاریخی غلطی ہوگی جس کو آپ درست کرنا چاہیں گے؟ جی، یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور اس طریقے کے سوالات آتے رہنے چاہیے۔ تو اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا، اور میں وہی جواب دینا چاہوں گا جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسارت سے واپسی کے بعد جو حضرت نے فرمایا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں، ہر آدمی کوئی تعلیم، کوئی سیاست، مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن حضرت نے صرف دو باتیں فرمائی تھی۔ ان دونوں کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کروں گا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ایک تفصیل میں تو حضرت نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ قرآن کی نشر و اشاعت، دراصل حضرت نے جو قرآن کی نشر و اشاعت کا جو لفظ قرآن کا جو استعمال فرمایا، اس سے محض قرآن نہیں بلکہ پورا دین مراد ہے، کیونکہ دین اسلام کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ قرآن ہے۔ تو حضرت یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اولاً دین کی اشاعت خوب سے خوب کی جائے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے، ہر طبقے کے اندر اور ہر جگہ مکاتب کھلنے چاہیے۔ تمام جو پہلو ہیں قرآن کریم کے، اس اعتبار سے قرآنی علوم کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو حضرت فرمانا چاہ رہے تھے وہ ہے اتحاد۔ تو حضرت جب سے واپس آئے، حضرت نے کوشش کی اور دیگر علماء نے بھی ان کے مشورے کے مطابق کوششیں کی، لیکن اب ہمیں کیا یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم دین کی نشر و اشاعت میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ اور دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی تھی اتحاد، کیا اتحاد کو اسٹیبلش کرنے میں، یونٹی کو اپنے مسلم بردرہوڈ کے اندر، اپنی مسلم کمیونٹیز کے اندر اس کو لانے میں، اس کو مضبوط کرنے میں ہم کہاں تک کامیاب رہے ہیں۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں غلطی یہیں پہ محسوس ہوتی ہے کہ آج کل مختلف جو ہے، دیکھیے بہت سارے انٹلیکچوئلز، اکیڈمک بہت طرح کے جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے تو دنیاوی تعلیم نہیں ہے، IAS آفیسر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقی جواب وہی ہے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، ایک مسلمان جو ہے یقیناً اس کے لیے دنیاوی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ایک مسلمان کی بقا، ایک مومن کی بقا مضمر ہے دینی علوم اور دین کی نشر و اشاعت ہی کے اندر۔ اچھا، دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی سیاسی طور پر وہ ہے اتحاد۔ اتحاد کے ذریعے حضرت یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ یقیناً حضرت ایک دیوبندی مکتب فکر کے تھے، ایک ریپریزنٹیٹیو تھے، ایک بہت بڑی فگر تھے، اور خاص طور پر حضرت نانوتوی علیہ الرحمت والرضوان کی جو لیگیسی تھی اس کے سب سے بڑے ٹارچ بیئرر تھے، علم بردار تھے۔ تو حضرت اس بات کو بخوبی محسوس کرتے تھے، اس کی حساسیت کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جہاں پر دیوبند ایک مکتب فکر ہے، لیکن دیوبند کے اندر ایک توسع بھی ہونی چاہیے کہ دیگر چھوٹے چھوٹے جو فرقے ہندوستان کے اندر ہیں، ان کے جو نگراں حضرات ہیں، ان کے جو بانیان ہیں یا جو ان کے علم بردار حضرات ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لے کر چلا جائے تاکہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہمارا تیار ہو۔ اور جب تک ہم ایک سوشل اور پولیٹیکل میوچول پلیٹ فارم مسلمانوں کا آپس میں تیار نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ایک بہت بڑا کارنامہ ہندوستان میں انجام نہیں دے سکیں گے۔ مفتی انوار صاحب، اگر آپ کو تاریخ میں پیچھے جانے کا موقع ملے تو آپ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے کوشش کریں گے اور قرآن کی نشر و اشاعت کو جو کمی ہے مسلمانوں کے اندر، بالکل ایک ایک گھر میں دین کو پہنچایا جائے، اور دوسرے ہر فرقے کو ساتھ میں سوشل اور پولیٹیکل لیول پہ جمع ہونا پڑے گا، غیر مقلد بھی اس میں صاحب یہ مسئلہ تو یہاں پر
یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد بین المسالک گویا کی مراد ہے نا؟ جی ہاں، اگر میں سمجھ رہا ہوں جی ہاں، درست تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل اتحاد بین المسالک کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے اتحاد جی، بین المسلک تو ہو جائے۔ یہ بات تو ہے ہی ہے، وہ تو بدرجہ والا اس کے اندر داخل ہے۔ جب اتحاد بین المسالک کو ہمارے داخل کیا جا رہا ہے تو اتحاد بین المسلک آٹومیٹک اس میں داخل ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا عبدالعلی صاحب آپ سے سوال تھا کہ جی ہندوستان کا مسلمان اس وقت عجیب کشمکش کا شکار ہے، ہر محاذ پر شکست کھا رہا ہے، اور ہندوستان کا مسلمان چاہتا ہے کہ امن کے ساتھ رہے، لیکن باطل طاقتوں کے برداشت نہیں ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے میزبان اور تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ میرے پیش رو حضرت مفتی انوار صاحب قاسمی مدد اللہ العالی نے جو سنجیدہ فکر پیش کیا، میں پہلے اس کا احترام کرتا ہوں، اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے اقوال زرین کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں۔ ہیلو، آواز جاری میری؟ جی اب آ رہی ہے، جی اب آ آ رہی جی ہے۔ ہاں، جی ہاں، جی، میں تمام سامعین سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان کے سب سے ترقی یافتہ صوبے بہار کے پٹنے میں ہوں اس وقت، جہاں نیٹ انتقال کر رہی ہے اور زندگی کبھی کبھی اس میں آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس عظیم قصور کے لیے ہمیں معاف کریں، جو اس میں قصوروار ہے وہ بھی بے قصور ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے اقوال زرین کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں اور اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کروں گا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ برداشت کر لیں ایک دیوانے کی بڑھ سمجھ کے، تو بڑی عنایت ہوگی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں کی تمام ضروریات کہاں سے پوری ہوا کرتی تھی؟ ایک ہی جواب ملے گا، مدرسہ۔ آج وہ ضروریات وہاں سے پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے طالب علمانہ طور پر، یا اس صدی کے ایک نسل ہونے کے طور پر۔ ساری تمام ضرورتیں مدرسوں سے پوری ہوتی تھی۔ میں نے جو محسوس کیا وہ یہ محسوس کیا کہ ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی کے بعد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، جنہوں نے تن من دھن لگا کر ہندوستان کو آزاد کیا تھا، وہ اپنی خانقاہوں میں اس لیے تشریف لے گئے تاکہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ پھر ہمارے اکابرین و بزرگان دین مدرسوں میں چلے گئے، اللہ ان کی ارواح کو خوب رحمت نصیب فرمائے۔ ان کے مدرسے میں جانے سے درس حدیث، درس قرآن زندہ ہوا۔ میں بہت چھوٹا ہوں، بہت ہی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ تمام ارواح اور زندہ لوگوں سے معافی چاہتا ہوا عرض کروں گا کہ 90% علماء خانقاہ اور مساجد اور مدارس میں تشریف لے گئے جو وقت کی ضرورت تھی اور یقیناً جانا چاہیے تھا۔ 10% علماء کو کم از کم ایوان سیاست میں چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ کم از کم یہ چوری، گھوٹالہ اور مسلمانوں کے ساتھ یہ بددیانتی اور حق تلفی نہ ہوتی۔ کچھ چوکیداروں کو یہاں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں میں چوک بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں شخصیت پرست تو نہیں ہوں، مگر اپنے بڑوں کا احترام کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتا ہوں۔ دوسری بات جو اس سے زیادہ تھوڑی سخت ہو جائے گی شاید، لیکن اگر میں نہ کہوں تو کہاں جا کر کہوں؟ آپ بتائیے، جو درد ہے، جو مرض ہے، تو بیان کرنا پڑے گا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جو بری حالت ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن، اور شہد جیسی میٹھی صدیوں سے نکل کر ہماری نسلیں جو آج زہریلی صدیوں تک آ گئی ہے، اگر آپ بہت ساری شاخیں مسائل پر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ شاخیں ٹوٹتی چلی جائے گی۔ آئیے نا ایک بہت سمپل بات ہم لوگ کریں۔ ہمارے ہندوستان میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ہمارے پاس بھی اور دوسرے مسلک کے پاس بھی۔ میں نام نہیں لوں گا تاکہ میں دعاؤں سے محروم نہ ہو جاؤں لوگوں کے، یہ ڈر ہے بس اور کچھ نہیں۔ ان تمام جماعتوں کے پاس کل ملا کر اس پورے ہندوستان میں جہاں 20 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں، اپنی زبان اگر مان لیا جائے اردو جو ہے بھی، اس اردو زبان میں بھی پورے ہندوستان کی سطح پر ایک ملکی اخبار مسلمانوں کا اپنا نہیں ہے، نیشنل لیول کا ایک نہیں ہے۔ سہارا ہمارے ہندو بھائی نکالتے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انقلاب ہمارے ہندو بھائی نکالتے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ عوامی نیوز ہمارے ہندو بھائی نکالتے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر ہم نے جلسے جلوسوں میں اتنی محنتیں جھونک دی، ہمارا کوئی ترجمان تک نہیں، اور ہم شکایت کرتے کہ میڈیا ہمیں لفٹ نہیں دیتی۔
میڈیا ہمیں کوریج نہیں کرتی ہے. صاحب ہم شکایت کس منہ سے کرتے ہیں؟ ہم ایک اپنا اخبار نہیں نکال سکے چے جائے کہ ہم دیگر زبانوں میں کام کرتے ہیں، بنگالی میں اور مراٹھی میں اور کنڑ میں اور تمل میں اور تیلگو میں اور کوکنی میں اور ملیالم میں، تاکہ غیر مسلم بھائی بھی سمجھتے کہ مسلمانوں کا مزاج امن کیا ہے اور اسلام کا مزاج کیا ہے اور اس کی نفاست اور اس کی طبیعت کیا ہے. ہم تو اپنی زبان میں بھی اپنی بات پہنچانے کے لائق نہیں رہے. آپ مجھے بتائیے، ہماری قوم بریانی کی دکان، کباب کی دکان، گوشت کی دکان کی بھرمار ہے ہندوستان میں، ہم نے اس لائن پر محنت کیوں نہیں کی؟ ہم جلسے کرتے، جلوس کرتے، ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، اور اگر معاف کیجیے گا مجھ سمیت ہزاروں مقررین اس میدان میں کھپ رہے ہیں بیچارے. آخر یہ کام بھی تو ہمارا تھا. ہم نے بنیادی کچھ کام نہیں کیے. سیدھے سیدھے مان لینے سے ہم کو کیا دقت ہے؟ اور اگر یہ ماننا اور یہ بولنا بے ادبی ہے تو معاف کیجیے گا، میں نے پورے ہندوستان میں بے ادبی کا ٹھیکہ میں نے خود لے رکھا ہے. اگر یہ بے ادبی ہے، ہم آخر کیا بات ہے کہ ہم بڑوں سے اگر کچھ پوچھے تو توہین ہو جائے گی؟ یہ کیسی شفقت ہے بھائی؟ کیسی شفقت ہے ہمارے اوپر؟ ہمیں اپنے بڑوں سے اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا؟ کیونکہ ہماری نسل بھی تو بعد میں ہم سے پوچھے گی. 70 سالوں میں اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہمارے پاس ہیں، آخر ہمارے اخبار ہم کیوں نہیں نکال سکے؟ آج حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کو فیس بک میں لائیو چلانی پڑ رہی ہے. آج اگر ہمارے پاس بھی مضبوط میڈیا ہوتی تو ایسے ٹیلنٹ کے لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگ آ کے اپنے ٹیلنٹ اور اپنی کوششوں اور اپنی محنتوں سے پورے ہندوستان کی معیار زندگی مسلمانوں کی بلند کر سکتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل میدان میں، پولیٹیکل فیلڈ میں مسلمانوں سے غفلت ہوئی ہے. بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں، اور اس طرف سے بے توجہی ہوئی ہے. اور میڈیا کے میدان میں مسلمانوں نے اسے شجر ممنوع سمجھا، کسی لائق نہیں سمجھا. جب ضرورت پڑی تو معاف کیجیے گا، رپورٹر کو، فوٹوگرافر کو، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، کچھ لفافہ دے وہ کہ اپنی نیوز چھپواتے رہے. یہ تو صاحب اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، سوشل میڈیا رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت نازل ہو. ورنہ ہم لوگوں کو کہاں سے مائلیج ملنے والی تھی اخباروں میں؟ وہ تو جو پیسے بھیجتے تھے انہی کی خبریں چھپتی تھی. ہم لوگوں کو کون پوچھنے والا تھے؟ تو ہم غریبوں کو جان مل گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے. ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی اخبار میں ہماری رپورٹنگ ہو پاتی ہمارے جذبات کی؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ گئے آپ. لیکن پھر آپ سے بھی سوال آپ سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ بھی ہمارے بڑے ہیں، ہم ہمارے اکابر میں سے ہیں، کہ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی رکن ہیں اور عمارت شرعیہ بہار کے رکن شورا ہیں. تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے سوال کرتا ہوں میں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ملک کی ایک موقر تنظیم ہے، اور امت کے بڑے طبقے کو، ہندوستانی امت کے بڑے طبقے کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. آخر کیا وجہ ہے تنظیم میں بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ غیر فعال ہیں، اور بہت سے لوگ جو فعال اس میں شامل ہیں، فعال ہیں لیکن تنظیم میں شامل نہیں ہیں؟ تو تنظیم کو مؤثر بنانے کے لیے کیا ان فعال لوگوں کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور جو غیر فعال لوگ ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہیں، تو تنظیم سے ان کو نہیں نکال دینا چاہیے؟ جی میں بولوں؟ جی بالکل. بہت حساس سوال آپ نے کیا ہے، میں اپنے قد سے چھوٹا جواب دوں گا. جی بالکل. آپ یہ نہ بھولیے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے جہاں 90% غیر فعال ہی ہوا کرتے ہیں. جی نمبر 1. نمبر دو اسی میں کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں بیچارے، اور یہ جو سب ہوتے ہیں یہ سافٹ ویئر سپورٹر ہوتے ہیں. اگر ان کو نکال دیا جائے تو بیک بون ہماری ختم ہو جائے گی، جو کم از کم بیٹھ کر اونگتے صحیح ہیں مگر مجمع بڑھتا ہے، مجلس بڑھتی ہے. اس لیے خدا را یہ نہیں، آپ تو سوال سے ہٹ گئے. مفتی صاحب، ہمارا مسلکی اختلاف، یہ سچ ہے کہ بہت سے مسائل کی جڑ ہے. کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے مسلکی اختلافات کو پس پش ڈال دیں؟ اور کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے مدارس میں ان اختلافات کو پڑھانا بند کر دیں؟ ہمارے ایک ویور نے بھی اس سے ملتا جلتا سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اتحاد دلانے کے لیے ہر ایک کو جھکنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ہر کسی کو اپنا مفاد چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. جزاکم اللہ خیرن یہ سوال کرنے کے لیے. حضرت شیخ الہند نے دیوبند کے مکتب فکر کو جو وصیت کی ہے وہ اتحاد کی ہے اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی ہے. تو آخر نظریاتی اعتبار سے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہو پائی. یعنی کہیں نہ کہیں پریکٹیکلی ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا تو ہم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا، یا یہ کہ وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں، اتحاد بین المسالک، تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ملی مسائل پر اتحاد کر لیں، سیاسی فرنٹ کے اوپر آ کر ہم اتحاد کر لیں، لیکن مسلکوں کے درمیان، مسائل کے درمیان جو ہے
جو فقہی اختلافات ہیں یا عقیدے کے اختلافات ہیں اس میں اتحاد نہیں ہو سکتا. بات تو صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر ہم عقیدے کے میدان میں بھی اور فقہ و فتاوی کے میدان میں بھی ایک دوسرے کی تردید دن رات بلکہ توہین و تنقیص کرتے رہیں، اور یہ ہم ان سے توقع کریں دوسروں سے کہ ہم ایک اسٹیج سجا رہے ہیں ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک سیاسی اسٹیج ہے، ہم آپ کو اپنے کمروں میں بیٹھ کر تو گالی دیں گے، لیکن جب آپ سیاسی اسٹیج پر آئیں تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہاتھ بلند کر لیں گے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ سلوشن قابل عمل ہے؟ اور چونکہ ہمارے درمیان دلوں میں اتحاد نہیں ہو پایا، اسی وجہ سے محض اسٹیج کے اوپر اتحاد دکھانے سے ہم اتحاد کا نعرہ تو دے سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل میدان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، بالکل زیرو. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یعنی ہمیں ایک سطح اور ایک لمٹ متعین کرنی پڑے گی کہ اکیڈمک اختلاف اس امت میں ہوئے ہیں اور آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے ہیں. صحابہ کے درمیان بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد تابعین کے درمیان بھی ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کی توہین، تنقیص اور تردید نہیں کی گئی ہے. ہاں، ترجیح ضرور دی گئی ہے. ہم نے ترجیح دینے کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ ہے توہین اور تنقیص، کہ جب تک ہم سامنے والے کی توہین نہیں کر لیتے، سامنے والے کو نیچا نہیں دکھا لیتے، ہم اس وقت تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو راجح قرار نہیں دیا. تو ہمیں اس مینٹالٹی کو چھوڑنا پڑے گا، یہ ضروری ہے. اسی لیے اسی طریقے سے ہمارے یہاں، بلکہ میں بالکل واضح انداز میں کہوں گا اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو برا لگے، ہمارے اپنے مدرسوں کے اندر بہت سی انجمنیں ہیں. مثال کے طور پر مناظرے کی انجمن ہے، میں خود اس انجمن کا پروڈکٹ ہوں. دارالعلوم دیوبند کی طالب علمی کے زمانے میں میں نے اس انجمن کے اندر خوب شرکت کی ہے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس زمانے میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو میں نے کوشش یہ کی کہ جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہے ان مسائل کے اوپر ہم طلبہ میں مناظرے کی ٹریننگ کرائیں. مثلا سب سے پہلے عیسائیت کے موضوع پر جو مناظرہ ہوا تھا وہ الحمدللہ میری کوششوں سے ہوا تھا. تو اسی طریقے سے جو انقلابی قدم ہے وہ طلبہ کو اٹھانا پڑے گا ان سارے مدارس میں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، کہ وقف دارالعلوم ہو، کہ مظاہر علوم ہو، چاہے جامعہ رحمانی منگیر ہو، ندوۃ العلماء ہو، کہ اب مسالک کے درمیان جو اختلاف ہے وہ آپ کتابوں کی حد تک تو پڑھ لیں سمجھنے کے لیے کہ کیا اختلاف ہے، لیکن اگر آپ کو مناظرے کی اور ڈیبیٹ کی ٹریننگ کرنی ہے تو آپ ٹریننگ کیجئے کہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر آپ کیسے مناظرہ کر سکیں گے. آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی کہ آپ عیسائیوں کے سامنے اور آپ برہمنوں کے سامنے اور آپ اسی طریقے سے جینیوں کے سامنے، آپ سکھوں کے سامنے، آپ یہودیوں کے سامنے کیسے مناظرہ کریں گے. اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا اور آپ پوری زندگی یہی سیکھتے رہے کہ ہم سلفی کے سامنے اور بریلویوں کے سامنے کیسے مناظرہ کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی بھی محاذ پہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور جو ہم نے ملی اتحاد کا خواب دیکھا ہے وہ کبھی بھی تعبیر نہیں حاصل کر پائے گا. بہت اچھی بات. مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ میڈیا ہمارا جو ہندوستانی میڈیا خصوصاً اور جو دیگر میڈیا ہاؤسز ہیں سب کے سب کسی بھی معمولی واقعے کو فتوے سے جوڑ دیتے ہیں. جیسے ابھی حال ہی کا واقعہ ہوا رافعہ ناز کا، کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن اس میں فتویٰ لگا دیا اور یہ کہا کہ علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ یہ یوگا سکھاتی ہیں اور یہ ناجائز ہے اور ان کے گھر پہ پتھراؤ علماء نے کرایا ہے. تو ہم ان صورتحال میں کیسے مقابلہ کریں کہ ہر چیز کو فتوے سے جوڑ دیا جاتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھیے میڈیا آپ کا نہیں ہے، میڈیا نے طے کیا ہوا ہے، ایک پورا پروپیگنڈا وار ہے مسلمانوں کے خلاف کہ کیسے مسلمانوں کو نیچا دکھانا ہے اور بالواسطہ اسلام کو نیچا دکھانا ہے. یہ پورا ایک یعنی یہ صرف ہندوستان کی صورتحال نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر میڈیا کے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں ایک خاص مذہب کو اور اس مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو یہ چیز چلتی رہے گی. ہمیں اصل میں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کا جواب کیسے دیں. ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ دو مسائل ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجیے ایک مسئلہ نہیں، دو مسائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ایسے قابل افراد کی قلت ہے کہ جو میڈیا میں ہماری ترجمانی اور ریپرزنٹیشن کر سکیں. جو ہیں دو تین ہیں، آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں، وہ کہاں کہاں جائیں گے اور کیا کیا بولیں گے. تو ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی اور سامنے والے کا محاسبہ کرنے کا جو یعنی جو ہمت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ہمارے بہت سے ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہمارے مدرسوں سے پڑھے ہوئے اور جو اپنے آپ کو دیوبندی یا سلفی یا بریلوی کہنے والے لوگ ہیں وہ میڈیا میں جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ یعنی مسلک تو اپنی جگہ، اسلام جس سے بدنام ہوتا ہے، قرآن کریم جس سے کے اوپر حرف آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اس سے حرف آتا ہے. الٹے سیدھے مسائل بیٹھ کر یہ بیان
کرتے ہیں. ابھی رافیہ ناس جس کا کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں یہی ہوا کہ اس میں ایک شخص نے, غالباً میں نے سنا ہے کہ وہ تلنگانہ سے تعلق رکھتا تھا, مولوی نما کوئی شخص, اس کو مولوی نہیں کہوں گا بلکہ مولویوں کے طبقے کی یہ توہین ہے کہ اس نے وہاں بیٹھ کر الٹے سیدھے فتوے داغے ہیں اور میڈیا کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ دیکھو مولانا صاحب یہاں بیٹھ کر لائیو ٹی وی کے اوپر اس لڑکی کو دھمکی دے رہے ہیں. تو اس بدنامی کا سبب کون بنا؟ یہ ہمارے وہ لوگ بنے کہ جن کو کسی وجہ سے مدرسوں سے ٹہلنے کی بنیاد پر ڈگریاں مل جاتی ہیں اور یہ اپنے نام کے آگے پیچھے مولانا اور مفتی لگا لیتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے اوپر سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے. ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا ضروری ہے اور جن مدرسوں سے ان کو سندیں ملی ہیں ان مدرسوں کو چاہیے کہ وہ ان کی اسناد سوخت کرے, چونکہ یہ اسلام کی کا مسئلہ ہے. یہ کسی مدرسے کا یا کسی مسلک کا یا کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے اوپر حرف آ رہا ہے. جب وہاں ایک شخص بیٹھتا ہے اور اسلام کی روشنی میں بات کرتا ہے تو وہ اسلام کا ریپرزینٹیو ہے اور ہم مسلمان ایسے ریپرزینٹیو کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ریجیکٹ کریں کہ جس کی ریپرزینٹیشن میں غلطی ہو اور جس کے پاس علم کی کمی ہو. بہت اچھی بات. ہم چلتے ہیں دیوبند انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے نائب صدر مفتی محمد انوار خان قاسم بستوی کی جانب. مفتی صاحب, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے مدارس اور تنظیمیں موروثیت کی نظر ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے صرف مسائل پیدا ہو رہے ہیں, حل نہیں ہو رہے ہیں؟ اچھا, یہ سوال تو بہت ہی زیادہ اہم ہے لیکن بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے اور بہت ہی کیا کہتے ہیں مشکل ہے. اور اس طرح کے سوالات میرا خیال ہے ہمارے جو رحمانی صاحب تھے وہ بڑے مزے ہوئے آدمی لگ رہے ہیں اور تنظیموں سے آپ وابستہ بھی لگ رہے ہیں اور طاقتور آدمی لگ رہے ہیں. وہ ان سے پوچھنا چاہیے, مجھ جیسے کمزور آدمی سے آپ نے پوچھ لیا ہے کہ ایک بھی آ کے جو ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے مولانا, مسئلہ یہی ہے کہ ہم بول نہیں رہے ہیں. ہاں, یہ جو مسئلہ ہے آپ نے اس سوال کو ڈاج اس لیے کر دیا کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس سوال کا جواب دوں گا تو کہیں مجھ پر تنقید نہ ہو جائے. یہ جو مینٹالٹی ہے, اسی مینٹالٹی کی وجہ سے دراصل وہ نظام پنپ رہا ہے ہمارے اداروں میں کہ جس نظام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ورنہ خلافت راشدہ میں یہ نظام کب کرائج ہو چکا ہوتا. بالکل یہی ہے. تو میں جواباً تو یہ کہوں گا یقیناً یہ جو ہے موروثی جو نظام ہے تنظیموں کے اندر, تحریکوں کے اندر, مدارس کے اندر, مراکز کے اندر, یہ ایک بہرحال میں چھوٹے چھوٹے مضامین بھی لکھتا رہتا ہوں اور میں سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتا رہتا ہوں. بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے عربی میں کبھی ڈالا تھا کہ بھائی یہ تو ایک کینسر ہے. تو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں نیپوٹزم. موروثی جو نظام ہوتا ہے اس کے لیے انگریزی میں خاص لفظ ہے وضع کیا گیا, نیپوٹزم, اقربا پروری. تو اعزہ پروری اور اقربا پروری اور خاندانی موروثیت جو ہے اسلامی مراکز کے اندر, یہ تو ایک سرطان اور کینسر کی طرح ہے اور اس نے تو بہت قدیم زمانے سے تحریکوں کو, تنظیموں کو, مدارس کو, مراکز کو نقصان پہنچایا ہے. ہندوستان کے اندر بھی مختلف مراکز, مختلف مدارس اور مختلف تنظیموں, مختلف جمعیتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ سب جو ہے اسی موروثی نظام کے حوالے ہو چکی ہیں اور ان کی تاثیر میں نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو گئی ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے. موروثی نظام جو چلتا ہے نیپوٹزم کی بنیاد پر, جو سسٹم دنیا کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے یا جو نظام یا مدرسہ یا مرکز چلتا ہے, اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہوتا ہے کہ اسی سسٹم سے نکلے ہوئے, اسی مدرسے سے نکلے ہوئے ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, بہت سے قابل دماغ ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان کو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے, نہ ان کو لکھنے کا موقع ملتا ہے, نہ ان کو اپنی تنظیمی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے, تدریس کے لیے بھی ان کو موقع نہیں ملتا ہے. بہت ساری چیزوں کے مواقع ان کو نہیں مل پاتے ہیں جس کی وجہ سے گویا کہ وہ صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں اور تباہی کی نظر ہو جاتی ہیں. اور امت کو جو ایک بہت بڑا برین ملا ہوا تھا, وہ برین جو ہے کارآمد ہونے کے بجائے جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل کی شکل میں ضائع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو موروثی نظام ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا, یہ تو ایک میرے نزدیک ایک کینسر کی طرح ہے اور اس کے بارے میں اس کا جو علاج. مولانا میں یہاں سوال کروں گا, اگر مولانا ابو طالب صاحب یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں, غالباً ہیں موجود, میں سوال کروں گا کہ ہماری مسلم تنظیموں اور اداروں کے اندر جو ایک موروثی نظام چل رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے ہی کو آنا ہے, تو اس کی ایک دلیل بھی ہے حدیث سے, شاید آپ کے علم میں ہو, الائمۃ من قریش. میرا جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ موروثی نظام کے اوپر گفتگو چل رہی تھی, تو جو حضرات موروثی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں یا خود اس نظام کے اندر ملوث ہیں, تو وہ ایک دلیل بھی دے دیتے ہیں حدیث سے کہ الائمۃ من قریش. تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موروثی نظام اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, لیکن دوسری طرف یہ حدیث بھی موجود ہے. تو اس تعلق سے کیا آپ فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں بہت صاحب گوئی سے کام لوں کہ موروثی نظام جس کو نیپوٹزم بھی کہا اور واقعی کہا گیا, اور ایک طرف حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے. اصل صلاحیت اور ٹیلنٹ کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ اولاد میں ہو یا غلام میں ہو.
اولاد میں ہو یا غلام میں ہو. اگر اولاد میں صلاحیت نہیں، غلام میں صلاحیت ہے، تو غلام کو موقع دینے کی وسعت قلبی اور وسعت نظری ہمارے اندر ہونی چاہیے. مشکل یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے بڑے ملتے ہیں کہ وہ یا تو ہمیں بہت دور سے دیکھتے ہیں یا بہت غرور سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی حالت میں اور اپنے گھر کے لوگ ہی بڑے معلوم ہوتے ہیں، جو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس سے صلاحیتیں مر جاتی ہیں، بلکہ بغاوت پر اتر آتی ہیں لوگ. ایز این ایکسٹینشن آف مائی ڈسکشن میں آپ سے کچھ یہ کہنا چاہوں گا اسی ٹاپک پر. بہت سی چیزیں میں کہہ نہیں پایا تھا، تو اس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موروثی نظام ہے، یا ایک خاندان ہی کا ایک باپ ہے تو بیٹا ہی آئے گا، اور بیٹا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا، اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ لحاظ کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے، اس کو میں مثالوں کے ذریعے میں واضح کروں گا. جب بات آپ نے کھول ہی دی ہے اور پنڈوراس باکس جب آپ نے اوپن کر دیا ہے، تو اب ظاہر ہے اس سے بچنا بھی اچھا نہیں ہے. جی بولتے رہیے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو ہوتا ہے بیٹا آتا ہے عدم اہلیت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے اہلیت کے ساتھ آنا. تو بہرحال ایک چھوٹی سی میں اس طور پہ مثال دینا چاہ رہا تھا کہ اگر اہلیت کے ساتھ کوئی بیٹا آئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے، ایک ایک چیز کو قریب سے دیکھا ہے، اور نیک بھی ہے، تمام اہلیتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ جو باپ کی جو لیگیسی اور میراث ہے، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا وہ. لیکن اگر عدم اہلیت کے ساتھ ہو تو وہاں پر پریشانی. اور ایسی جگہوں پر ہماری ملی تنظیمیں ہیں، ایڈوائزری بورڈ ہیں، کونسلز ہیں اس طریقے کی، ایسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیپوٹزم کو ختم کیا جائے. نیپوٹزم کے جو محرکات ہیں ان پہ گفتگو کی جائے. اس موضوع پہ مولانا کلام ہی ہونا بند ہو گیا ہے. ایک ادارہ ہندوستان کے اندر نیپوٹزم کے حوالے ہوتا جا رہا ہے، موروثیت کے حوالے ہو چکا ہے، لیکن کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، سناٹا ہے بالکل چھایا ہوا. اس پہ تحریریں آنی چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، بیانات ہونے چاہیے. کسی کے باپ کے بیٹے کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بیٹا بہت زیادہ باصلاحیت ہے تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اگر مولانا یوسف صاحب جو ہے اگر امیر تبلیغی جماعت بن رہے ہیں تو ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کے اندر اہلیت ہے، ان کو قبول کیا جائے گا، اور امت نے قبول بھی کیا. لیکن اگر کوئی ایسا ہے اسی سلسلے میں سے یا کسی اور سلسلے میں سے کہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے اور پھر بھی آ رہا ہے، تو دس از کمپلیٹلی آبجیکشنیبل. انوار صاحب، یہ کون طے کرے گا کہ اہلیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ تو قوم طے کرے گی. مجلس شورا کا نظام ہوتا ہے، لوگوں کے کمیٹیاں ہوتی ہیں، تنظیم کا. سوال وہیں آ جاتا ہے کہ شورا موروثیت کی نظر نہیں ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ آوازیں اٹھنی چاہیے. آوازیں ہمیشہ اٹھتی رہیں. اگر شورا بھی نیپوٹزم کے حوالے ہوتی جا رہی ہے تو اس شورا کے خلاف بھی کچھ آواز اٹھنی چاہیے. اس کا ایک حل ہے جو ہمیں مغربی تہذیب نے دیا ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی مغربی تہذیب کی 100% ہر چیز غلط ہو. بہت سی چیزیں ان کے ہاں اچھی بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کسی بھی پوزیشن اور عہدے میں توقیت یعنی ایک ٹائم لیمیٹیشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدر بنے گا یا ناظم بنے گا یا سیکریٹری بنے گا یا بورڈ ایڈوائزر کا ممبر بنے گا، شورا کا رکن بنے گا، تو وہ 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے ہوگا، اور اس کی جو تجدید ہوگی وہ صرف 2 مرتبہ ہو سکتی ہے. وہ 2 مرتبہ اس پوزیشن پہ رہ سکتا ہے، تیسری مرتبہ نہیں رہ سکتا. بیسٹ سب سے اچھا آئیڈیا. مولانا ابو طالب صاحب سے بھی میں اس تعلق سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اس پیمانے کو اور معیار کو اپنا لیا تو کیا ہم اس موروثیت کے دلدل سے نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، انٹرفیئرنس ہے، ریلی سوری. تو اگر میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر مولانا چونکہ تنظیموں سے وابستہ ہیں، مولانا بھی اس تعلق سے کچھ فرمائیں. جی مولانا بتائیے. جی آواز جاری میں؟ بالکل. میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ بہت ڈسکنٹینیو ہو جا رہا ہوں نیٹ کی وجہ سے. دیکھیے سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے تو اپنے زمانے میں وہ ایسے افراد کی ممبر سازی کرتا ہے جو تعمیری کم تہذیبی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں بعد میں بہت برا ماحول تیار کرتی ہے موروثی نظام کو لانے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان تعلق سے اور ان باتوں کے حوالے سے مزاج سازی نہ ہو، ملک میں آواز بلند نہ ہو. غالباً مولانا یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جب تک کہ آواز نہ اٹھے تو تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے، اور ابھی بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے. جی کنٹینیو کریں.
عوامی ہاتھوں میں جب تک کچھ چراغ نہ آ جائیں ہم ان ظلمت تاریکیوں کا مقابلہ بہت آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایک تو ممبر سازی کے پیمانے مرتب نہیں ہمارے یہاں، ہم جن کو اپنا وفادار سمجھتے ہیں، لے مین سمجھتے ہیں، اسے ممبرس بنا لیتے ہیں۔ یہ ہر ادارے میں ہو رہا ہے، صرف مذہبی ادارے نہیں ہے، پولیٹیکل فیلڈ میں چلے جائیں، کلب میں چلے جائیں، سینٹرز میں چلے جائیں، ہالس میں چلے جائیں، آپ جتنے اقسام کے ادارے ہمارے ملک ہندوستان یا دنیا میں ہیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اہلیت اگر ہے تو کم سے کم 2 ٹرمز ملنی چاہیے۔ ایک ٹرم میں بات پوری نہیں ہوتی ہے، پورا کام نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہیں، ٹیلنٹ ہیں، اہلیت ہیں اور ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے تو انہیں اس جماعت کی سربراہی کے لیے 2 ٹرمز ملے چاہے۔ جی ہاں، تو غالباً ایک چیز اور میں اضافہ کر دوں جتنے مولانا دوبارہ جوائن کریں گے کہ ملی تنظیموں میں شاید ایک واحد تنظیم مولانا ابو طالب صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملی تنظیموں میں غالباً ایک تنظیم ایسی ہے مجلس مشاورت کے جس کا دستور شاید ماڈل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ اس میں ٹرمز کی جو تحدید ہے، اور جماعت اسلامی کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن مجلس مشاورت کے بارے میں ضرور جانتا ہوں کہ ان کے یہاں ٹرمز کا حساب ہے کہ آپ 2 ٹرم کے اوپر یعنی 2 ٹرم تک ایک پوزیشن پر رہ سکتے ہیں۔ تو بڑے بڑے عہدیداروں کو استعفیٰ دینا پڑا اور بیک سیٹ پر جانا پڑا جب ان کی 2 ٹرم پوری ہو گئی اور نئے لوگ آئے، نیا خون آیا۔ تو کیا اس ماڈل کو ہم دوسری ہماری جو تنظیمیں ہیں ان میں نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا فلاں حضرت ہیں، وہ چونکہ بہت بڑی تنظیم سے وابستہ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ وہی رہنے چاہیے۔ کیا یہ جو منطق ہے وہ درست ہے؟ حضرت مولانا یاسر صاحب دعوت برکاتہم جو اس وقت مشاورت کی مثال پیش کر رہے تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں ٹرمز تو طے نہیں ہے لیکن یہاں موروثی بھی نہیں ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ البتہ یہ نظام ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم تو لا نہیں سکتے، نافذ کرنے کی پوزیشن میں تو ہم لوگ نہیں ہیں اس وقت، لیکن اس پر چرچا شروع ہو جانی چاہیے کہ صاحب خیر لوگ آئیں اور 2 ٹرمز رہ کر اپنا رپورٹ کارڈ پیش کرے، جاب کارڈ پیش کرے کہ انہوں نے ماضی کے بزرگوں کی وراثت کو کتنا سنبھالا اور کتنا آگے بڑھایا، اور ہر ادارے کی رپورٹ کارڈ یہ دکھی جائے کہ ان اداروں نے کیا، کون سے ادارے بنائے۔ مثلاً دہلی میں بہت بڑی مسجد ہے، شاہی جامع مسجد، پورے ہندوستان کی کراؤن مسجدوں کی تاج ہے۔ اس مسجد کے موروثی امام سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے ملت کو ایک شاہی جامع مسجد یونیورسٹی کو نہیں دے سکے ابھی تک۔ بھائی آپ اس کی کمائی پر پل رہے ہیں، آپ کے علاقے میں جھگی جھوپڑی اور غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں تعلیمی ادارے آپ نہیں دے سکے۔ اداروں کی پہچان اس سے کیا جائے کہ اس ادارے نے ملت کو کتنے ادارے عطا کیے۔ یہ ایک جاب کارڈ اور ان کی ریکارڈ اور ان کے کاموں کی فہرست ہمیں لینی چاہیے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے اسے۔ اب ہمارے جو صفحے اول کے حضرات ہیں یہ پتہ نہیں کیوں لفظ احتساب کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے اگر کسی نے احتساب کی بات کی، ہم سے کچھ پوچھ لیا، سوال کر لیا تو یہ ہماری توہین کر رہا ہے۔ یہ نازک مزاجی اگر ہم نہیں بدلیں گے تو آپ بتائیے کہ اس صدی میں جبکہ ملت کا نوجوان اور بچہ اتنا اویئر ہو گیا ہے، آخر ہم ان کو مطمئن کیسے کریں گے؟ وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے اکابرین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا دینی معاملہ اور آخرت کا معاملہ خطرے میں آ جا رہا ہے۔ بات صرف تھوڑی سی نہیں ہے، بات تو مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہے۔ اگر یہ نفرتیں آ گئی، خلیج پیدا ہو گئی، آپ دارالعلوم دیوبند کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ آپ سب 2 سپوت وہاں پہ بیٹھے ہوئے 3 حضرات ہیں، دارالعلوم دیوبند کو مجھ سے زیادہ قریب سے جانتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ مدرس نہیں ہو سکتا، قدیم دارالعلوم میں بالکل نہیں ہو سکتا۔ جی ہے نا یہ بات؟ الحمدللہ آج تک یہ ضابطہ قائم ہے، مناسب ہے۔ تو مولانا کی جو گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ موروثی نظام نیپوٹزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اختتام، اس کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس موضوع پر گفتگو بھی ہو اور عوامی سطح پر سوشل لیول کے اوپر اس تعلق سے بات چیت ہونی چاہیے، اور ہم یہ سوچ کر بات کرنا نہ بند کر دیں کہ فلاں صاحب برا مان جائیں گے یا وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا علم اور ان کا جو تقویٰ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال امت میں احتساب کا مادہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بوڑھی عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کر سکتی ہے تو کیا آج کے لوگ اپنے قائدین سے سوال نہیں کر سکتے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مفتی یاسر ندیم الوادی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ مسلمانوں کو صرف دہشت گردی کے معاملے میں قانونی مدد کی ضرورت ہے یا دوسرے میدان میں بھی؟ کیا ان کے بارے میں جو دوسرے میدان میں ملی قیادت کو سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم اور حساس مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے۔
اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی، دراصل یہ بھی ایک وہ میدان ہے اور وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے قانونی امداد کو ایک خاص میدان کے لیے یعنی ایک اس کو لمٹ کر کے رکھ دیا۔ ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ تقریباً 15 سالوں سے ہماری تنظیمیں قانونی امداد فراہم کر رہی ہیں، اور اس پر کروڑوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹوٹل لگائیں تو شاید اربوں روپے لگ چکے ہوں گے، لیکن وہ ایک خاص میدان ہے، اور وہ میدان یہ ہے کہ جب کسی شخص کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے، کسی مسلمان کے اوپر، تو بہت سی ملی تنظیمیں سامنے آتی ہیں، اور آنا بھی چاہیے، یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آخر غریب لوگ جن کو اٹھایا جاتا ہے، ایجنسیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں، وہ اپنے مقدمات کہاں سے لڑیں گے؟ ان کو تو، ان میں ہزاروں کو تو پھانسی ہو جاتی اگر یہ ملی تنظیمیں سامنے نہ آتی۔ لیکن یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ملی تنظیمیں جاگی ہیں، اور اس میدان کے اوپر میں انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کا کریڈٹ جمعیت علماء یا اسی طریقے سے دیگر تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی بھی لڑ رہی ہے اور بھی دیگر تنظیمیں لڑ رہی ہیں، ان سب کو جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم چیز کہ جو ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اور وہ ہونی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں ایک خاص میدان ہے کہ جس کے لیے مسلم وکلا نے اپنی تنظیمیں بنائی ہیں، اور وہ میدان ہے اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا ایک بہت براڈر ٹرم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے نام پر کسی کو ہراس کیا گیا ہے، مثلا اس کی داڑھی کو ٹوکا گیا، اس کے لباس کو ٹوکا گیا، اس کو کچھ بھی اس کے مذہب کو بنیاد بنا کر کہا گیا، مثلا آج کل طارق فتح کی وجہ سے میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان کی زبان کے اوپر ایک جملہ بڑا عام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملا کا اسلام ہے اور یہ اللہ کا اسلام ہے، تو یہ دراصل اسلام کی توہین ہے، اور یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کو کچھ بھی کہنے اور بکنے کی آزادی ہے۔ تو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اور ہماری تنظیموں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیموں کی ذمہ داری یا قانونی مدد کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اسی وقت ہے جب کسی شخص کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہے، جو باطل ہے، وہ جری ہو چکا ہے، اور وہ اسلام کے اوپر طرح طرح سے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور اسلام کو وہ ایک دہشت گرد مذہب بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اگر اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے ہم نے قانونی طور سے اور دستور کے تحت، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے میڈیا لیگل سیل نہ بنائے، تو ہم اس چیز کا مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ ابھی یہ ہوا کہ کل کی پرسوں کی بات ہے، ایک قادیانی ہے جو اپنی، یہ سمجھ لیجیے کہ شاید وہ ہندوستانی میڈیا کا جو معیار گر رہا ہے دن بدن، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید سڑک کے اوپر کوئی یعنی لڑائی چل رہی ہے لوگوں کے درمیان، اس گراف کو گرانے میں اس شخص کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ بھی 1 سال سے ٹی وی پر آنے لگا ہے۔ اس کا نام رضوان ہے، شاید یہ لکھنؤ کا ہے، اور یہ اسلامی اسکالر کی حیثیت سے آتا ہے، اور ڈاکٹر، اب پہلے تو سنا تھا کہ وکیل تھا، اب ڈاکٹر ہو گیا، تو بہرحال یہ ایک مسٹیریس پرسنالٹی ہے۔ تو ابھی میں اس کی ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، اور اس نے علماء کو یہ کہا، جب رافی اناس کا کیس چل رہا تھا پرسوں، اس نے کہا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کیس کو سمجھانے کے لیے۔ وہ ایک ہرن کا بچہ میدان میں آیا اور 7-8 بھوکے کتے اس کے اوپر لپک گئے، تو اس نے علماء کو کتا کہا، ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر۔ اگر ہمارے پاس اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے کوئی لیگل سیل ہوتا تو اس شخص کو فوراً اس کے اوپر مقدمہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے پوری برادری کو آپ نے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر گالی دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب جن کو گالی دی جا رہی ہے وہ خود اپنا ڈیفیمیشن کا کیس کرتے۔ تو یہ جو لیگل سیل ہے یہ ہماری ضرورت ہے، اور ملی قیادت کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے، اور اس پر ابھی تک نہیں سوچا۔ وہ ہے کہ لیگل سیل میں تھوڑا وسعت لانی چاہیے، اور اسلاموفوبیا اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان پر مقدمات لڑنے چاہیے۔ ڈاکٹر یاسر صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے بہت سے اخبارات ہیں، مختلف اخبارات ہیں، جب کوئی بھی ہمارا آدمی جب اریسٹ کیا جاتا ہے ٹرر کے جھوٹے الزام کے اندر، تو میں اسی لیگل سیل سے متعلق بات کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس نیوز پیپر کے خلاف ہم کیا کیس نہیں دائر کر سکتے ہیں، اور کیس دائر کر سکتے ہیں مولانا، نہ صرف یہ کہ نہ صرف نیوز پیپر کے خلاف بلکہ ایجنسیوں کے خلاف آپ کر سکتے ہیں۔ جب ایک آدمی سپریم کورٹ تک پہنچ کر اپنے 10 سال ضائع اس نے کر دیے سلاخوں کے پیچھے، تو جن آفیسرز نے اس کے خلاف فیک کیس بنایا ہے ان آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی کون طے کرے گا؟
لیگلی طور پر اکاؤنٹیبلٹی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ہم ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو سارے ریسورسز ہیں اس آدمی کو بچانے پہ لگ جاتے ہیں. ایک شخص کے بچانے کے لیے کروڑوں روپے لگتے ہیں اور اتنے زیادہ ایفرٹس کے 10 سال تک کے وکیل جو ہے عدالتوں میں جا رہے ہیں. اب جب وہ بیچارہ معصوم چھٹ کر آ گیا، اب ہم دوبارہ اگر کیس کریں گے تو اگلے 10 سال لگیں گے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی جان بچی لاکھوں پائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے 4-5 کیسز میں بھی اقدام کر لیا اور ایجنسیوں کو اکاؤنٹیبلٹی کا ہم نے ان کو سبق سکھا دیا تو شاید بہت سے معصوموں کی جان بچ جائے. وہی بات ہے. تو اب ہمیں جو ہے کچھ نیوز چینلز، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کی کچھ خبر لینی پڑے گی. اس میں جیسے مثلا ٹائمز آف انڈیا ہے، اور اس طریقے ٹائمز آف انڈیا خاص طور پہ اس وقت بہت ہی نیگیٹو رول ادا کر رہا ہے. مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی کا جو کیس ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں اتنا خطرناک، اتنا نمک مرچ لگا کے لگایا تھا. اب اس نیوز کو کٹنگ کر کے اور یہ کورٹ کی شہادت پیش کر کے کہ بھائی وہ سب فیبریکیٹڈ ایویڈنس تھا، اس کے خلاف کیوں نہیں کیس دائر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں بھی ہماری جو قانونی جو ہے سیل ہے اس کو کوششیں کرنی چاہیے. ایک سوال مولانا محمد انوار خان قاسمی بستوی صاحب سے کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے مولانا کہ مدارس کا مقصد صرف تعلیم و تعلم نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، محمد علی جوہر جیسے تحریکی اشخاص کو پیدا کرنا. کیا وجہ ہے کہ مدارس کے ٹکسال میں ویسے لوگ نہیں پیدا ہو رہے؟ وہی کیا یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو پیدا کرنا؟ نہیں، اعتراض بالکل صحیح ہے، اور اعتراض صحیح ہے اور وجہ ہے کہ مدارس جو ہیں یہ ایک مدارس ہی بن کر رہ گئے، یعنی پڑھنے پڑھانے کی جگہ. یہ دراصل مدارس اس لیے ہندوستان وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں. وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تعلیم بھی نہیں ہو رہی ہے، بہت ہی امپرفیکٹ انداز میں ہو رہا ہے. تو اصل جو ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مدرسہ کیا ہے، اور ان کی وہ بات مختلف لوگوں نے نقل کی ہے، اور حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شاندار انداز سے اس کو نقل کر کے اس کی اچھی وضاحت بھی کی ہے یاد رفتگاں کے اندر. تو بہرحال مدرسہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف پڑھایا جائے. حضرت کی جو وہ لفظ تھا کہ ایک اتحاد، وہ اتحاد ایک لفظ کہنے کے لیے ہے، لیکن اتحاد جب ایک کمپلیٹ بیدار جب قوم ہوگی، اس کے ہر محاذ پہ ہر چیز ایک منظم انداز میں موجود ہوگی، تب جا کے آپ اس جگہ پہنچ پائیں گے. آپ کے مدارس بہترین انداز سے ہیں، آپ کا پولیٹیکل فرنٹ شاندار انداز سے چل رہا ہے، آپ کے لوگوں کے اندر بیداری پائی جا رہی ہے، ایک پورا ایک نظام چل رہا ہے ساتھ میں. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے مدرسے کو صرف مدرسہ ہی جو ہے نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو ایک پولیٹیکل فرنٹ بنایا. اور حضرت کی پوری زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ حضرت نانوتوی کی بھی زندگی دیکھ لیں، حضرت مدنی کی بھی زندگی دیکھ لیں. یہ لوگ جہاں ایک طرح جو ہے تصوف کے اندر امامت کا درجہ رکھتے ہیں، وہیں ایک محدث بھی ہیں، اور وہیں جو ہے میدان کارزار میں نظر آ رہے ہیں، اور وہیں پولیٹیکل بہت ساری آئیڈیالوجیز ڈیولپ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو کہ مدارس کا مقصد جو تھا وہ اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں. بالکل. اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ وہ مدرسہ جو ہے پڑھنے پڑھانے کی جگہ بھی صحیح نہیں رہ گیا، وہاں تعلیم میں بھی ہم بہت زیادہ نقص آ گیا، اور تعلیم بھی بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اس کی مسلسل برائی ہی کر کے جو ہے اب کچھ ہمیں پریکٹیکل سولوشن پیدا کرنا پڑے گا اس کے لیے. بالکل صحیح بات ہے، پریکٹیکل سولوشن لانا چاہیے، لانے کی کوشش لانا پڑے گا. جی وقت کم ہے. اب آخری سوال مولانا مفتی محمد یاسر ندیم الوادی صاحب سے کہ مولانا اگر نوجوانوں کے ہاتھوں میں زمام قیادت دے دی جائے اور بزرگ اکابر صرف ان کی سرپرستی کریں تو کیا ہمارے مسائل کم نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ نوجوان کے اندر جوش اور ولولہ ہوتا ہے اور اکابر کا مشورہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوان قیادت کو اب سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کی تازہ بتازہ نظیر آپ کو مثال دیکھنی ہے تو آپ گجرات چلے جائیے. گجرات میں اس وقت 3 قیادتیں اٹھ رہی ہیں، یعنی ایک پارٹی دار جو برادری ہے اس میں، اسی طریقے سے دلتوں میں. تو بلکہ جو 3 لوگ ہیں ان کا جو ایبریویشن ہے، یعنی نام کے جو پہلا حرف ہے اس کو ملا کر جو ایک لفظ بنایا ہے میڈیا نے، وہ ہے حج. تو اس میں یعنی 3 افراد ہیں اور اپنی اپنی برادری کی جو برادریاں کروڑوں افراد کے اوپر، کروڑوں نفوس کے اوپر مشتمل ہیں، ان کی وہ قیادت کر رہے ہیں اور بڑی کامیاب قیادت کر رہے ہیں. تو اس وقت ضرورت ہے کہ نوجوان قائدین آگے آئیں، نوجوانوں کو قیادت دی جائے، اور وہ نوجوان اپنے بڑوں کے مشورے سے آگے بڑھیں. اور میں آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت وقت محدود ہے، وہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے، کہ ہمارے یہاں جنگوں میں قانون ہے، اسلامی جو نظام جنگ ہے اس میں قانون ہے. وہ یہ کہ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر وہ بوڑھا جنگ میں مشورہ دینے کے لیے مشورہ دیتا ہو اور اس کے مشورے پر جنگجو عمل کرتے ہوں تو اب اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا.
یہ ایک نظام جنگ ہے اسلام کا، تو ورنہ بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بوڑھوں کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ وہ مشورہ دیں، وہ بیک سیٹ پر بیٹھ کر اسٹریٹجی بنا دیں، لیکن اس کی اس کا جو نفاذ ہے، اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ نوجوان قیادت ہی کے ذریعے ہونا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اگر نوجوان نہ ہوتے تو شاید وہ کام نہ کر پاتے، کارنامہ نہ انجام دے پاتے جو وہ انجام دے گئے۔ اسی طریقے سے ہم پہلے پیچھے چلے گئے، ہم علمی میدان میں آئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا تو کیا عمر تھی؟ 34 سال کے تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سب سے زیادہ عمر جن کی تھی وہ حضرت شیخ الہند کے والد تھے مولانا ذوالفقار صاحب، وہ تقریباً 44-45 سال کے تھے۔ تو جو سب سے بوڑھا شخص تھا وہ 45 سال کا تھا اس گروپ میں، کہ جس نے دارالعلوم دیوبند جیسا تحریکی ادارہ اور تاریخی ادارہ قائم کیا ہے۔ تو ہماری تو ماضی قریب کی یہ تاریخ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہماری ملی قیادت یا تو بانجھ ہو گئی، اور یہ پھر ہمارے نوجوانوں کے اندر قیادت کا خون ختم ہو چکا کہ وہ اب آگے آ کر قیادت کرنے کے اہل ہی نہیں رہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، آپ تمام حضرات کا شکریہ، خصوصاً مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا، کہ باوجود اس کے کہ نیٹ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، آپ جڑے رہے جس طریقے سے بھی۔ مفتی محمد انوار خان قاسمی بستوی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عین وقت پہ ہمارا ساتھ دیا۔ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد یاسر ندیم البادری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جانا کہ موروثی نظام کو ختم کرنے کے لیے احتسابی قانون کو بنانا ہوگا، ہر عہدے کے لیے ٹرمز متعین کرنی ہوں گی، مدارس کو پھر پیچھے لے جانا پڑے گا، جو ان کا مقصد تھا ان مقصد سے جوڑنا پڑے گا، اور اختلافات کو پس پش ڈالنا ہوگا، تبھی ہمارے مسائل ہو سکیں گے۔ اور یہی ہماری غلطی رہی ہے کہ ہم نے دین کی نشر و اشاعت کو ختم کر دیا ہے، اس کے سلسلے کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اتحاد کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی۔ اتحاد کسی بھی سطح پہ ہو، سیاسی ہو یا پھر وہ مذہبی مسلکی اتحاد ہو، ہم نے اس کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی۔ تو ہمیں اتحاد کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے، اور اپنے بڑوں کے لیے جو احتساب کا لفظ ہے، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے جیسا کہا کہ انہیں یہ اپنے لیے توہین نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ احتساب ایک بہترین عمل ہے۔ اگر یہ ہوتا رہے تو پھر قیادتوں کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ 10 بجے اسی جگہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔